ہم مضمون پڑھیں گے، میں آپ کو پڑھاؤں گی مضمون تعلیم نسواں، مطلب عورت کی تعلیم، اس کی کیا اہمیت ہے، ہم اس مضمون کو دیکھیں گے۔ اس مضمون میں آپ دیکھیں گے کہ اس مضمون کو ہم لکھنے کے لیے مختلف اقوال کو دیکھیں گے، مختلف یہ حدیثیں دیکھیں گے، اور تعلیم کی عورتوں کے بارے میں، عورتوں کی تعلیم کے بارے میں شاعروں نے شاعری میں کیا کہا کہ عورت کی تعلیم کتنی ضروری ہے۔ تو امید کرتی ہوں آج کا جو سبق ہے وہ آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا، یہ جو مضمون ہے آپ کا بہترین طریقے سے تیار ہو جائے گا۔ تو پہلے ہم دیکھیں گے تمہید، عورت کی اہمیت کیا ہے، علم کی اہمیت کیا ہے، اسلام سے پہلے عورت کا مقام کیا تھا۔ یہ کچھ پوائنٹس ہیں، یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں ایک بنا لیں کہ ہم نے اس طرح مضمون کو شروع کرنا ہے اور اس میں مضمون میں کیا کیا چیزیں ہوں گی۔ پھر عورت، اسلام سے پہلے عورت کا مقام، اسلام کے بعد عورت کی اہمیت کیا ہے۔ یہ پوائنٹس کا حوالہ ضروری نہیں ہے کہ آپ دیں، لیکن ایک انسان مائنڈ سیٹ بناتا ہے ایک مضمون لکھنے سے پہلے کہ اس میں کیا کیا چیز ہوگی۔ عورت بطور ماں کیسی ہے، ہم عورت پہ لکھ رہے ہیں نا مضمون، عورت تعلیم نسواں، مطلب عورتوں کی تعلیم کے نسواں کہتے ہیں عورت کو۔ عورت بطور بیوی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ طب، میڈیکل میں عورت آ گئی ہے، مختلف شعبوں میں عورت آ گئی ہے، بینک ہے، دفاتر ہے، انجینئرنگ ہے۔ عورت بطور ماں، امہات المومنین رضی اللہ عنہ کی مثال، ان پڑھ عورتوں کے مسائل، یہ ساری چیزیں ہم دیکھیں گے۔ بہرحال ہم شروع کرتے ہیں۔ تعلیم نسواں دو لفظوں کا مرکب ہے۔ تعلیم نسواں جو ہے دو لفظوں کا مرکب ہے، مطلب دو لفظوں کو جمع کر بنایا گیا ہے، کہتے ہیں تعلیم و نسواں۔ تعلیم اور نسواں مطلب تعلیم اور عورت۔ تعلیم کا مطلب ہے علم حاصل کرنا، اور نسواں نساء سے ہے، اور جس کے معنی ہے عورتیں، ٹھیک ہے۔ تعلیم نسواں سے مراد ہے عورتوں کی تعلیم۔ علم اور عورت دونوں کی اہمیت اپنی اپنی جگہ مسلم ہے، ٹھیک ہے، مسلمہ ہے۔ عورت ماں کے روپ میں بے لوث محبت، اگر آپ عورت کو دیکھیں تو وہ ماں ہے تو وہ محبت ہی محبت ہے، شفقت ہے، ہمدردی ہے، اور اثار و قربانی کی انمول داستان ہے۔ سب سے بڑا درجہ اس کو ماں کی صورت میں دیا گیا ہے عورت کو۔ عورت بیوی کی صورت میں جو ہے خلوص، وفاداری اور چاہت کا جو ہے حسین افسانہ ہے۔ عورت اگر بیوی بن جاتی ہے تو وہ خلوص ہے، وفاداری دکھاتی ہے، چاہت دکھاتی ہے، اور ایک جو ہے بے لوث ساتھی ہوتا ہے۔ عورت کو مطلب آپ جس بھی رشتے میں دیکھ لیں تو عورت ایک بہترین حقوق ادا کرنے والی جو ہے ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اگر بہن کی شکل میں آپ دیکھ لیں تو بہترین نعمت ہے۔ یہ جو پہلا پوائنٹ ہے نا، تمہید، ہم تمہید کہتے ہیں کوئی بھی موضوع شروع کرنے سے پہلے ہم اس کا ایک باندھتے ہیں، ایک مضمون باندھتے ہیں، یا کچھ الفاظ میں اس کو بیان کرتے ہیں کہ ہم کیا بتانا چاہ رہے ہیں۔ ہم پہلے عورت کی جو ہے اہمیت ہے اس پر جو ہے تمہید باندھ رہے ہیں، ہم آپ کو بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں نے سوچا آپ کو بتاؤں کہ آپ سوچتے رہیں کہ بھئی تمہید کیا ہے۔ تمہید اس کو کہتے ہیں کہ ہم بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ سارا یہ کیا ہے، کہ عورت کی اہمیت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر دیکھیں کہ بیٹی کے روپ میں خدا کی رحمت ہے، کہ اگر جس گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی ہے، جس طرح عربوں میں تھا کہ بیٹی پیدا ہوتی تو وہ اس کو اپنے لیے شرم محسوس کرتے تھے، اسلام نے بیٹی پیدا ہو تو وہ اپنی رحمت قرار دی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری رحمت نازل ہو گئی ہے اس گھر میں۔ ایک طرف جنت جیسی وسیع اور عزیز سلطنت اس کے قدموں میں سمٹی ہوئی دکھائی دیتی ہے، ماں کی شکل میں دیکھا جائے تو دوسری طرف زندگی کے دلکش نغمات کے سارے ساز جو ہیں، دنیا کے باغ کی ساری رونقیں اور کائنات کی جو تصویر کے سارے رنگ ہیں اس کے وجود سے نظر آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں باغ کی رونقیں، جہان میں جو رونقیں ہیں، سارے رنگ ہیں، اس کے وجود کی وجہ سے نظر آتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں، اب ہم یہ ایک شعر کا حوالہ دیں کہ بہت مشہور شعر علامہ اقبال کا عورت کے حوالے سے، وجود زن سے، امید ہے آپ نے سنا ہوگا، یہ وجود زن سے ہے، زن کہتے ہیں عورت، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں، مطلب اس کی وجہ سے ہی زندگی کا ساز ہے، اس کی وجہ سے ہی زندگی چل رہی ہے، کائنات رنگین ہے۔ علم ایک لازوال داستان ہے، ایک بے مثال کہانی ہے، ایک لامحدود موضوع ہے۔ علم جو ہے ایک لامحدود جو ہے چیز ہے، اس کو جتنا بھی حاصل کیا جائے کم ہے۔ انسان پوری زندگی طالب علم ہی رہتا ہے۔ ایک جامع مضمون ہے جو ہر چیز کے ہر پہلو کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہ وہی طاقت ہے جس نے دربار خداوندی میں انسان کو فرشتوں سے اعلیٰ و افضل ثابت کر دکھایا۔
ایک تعلیم ہی ہے، ایک علم ہی ہے جس نے انسان اور فرشتوں میں جو ہے فرق کر کے دکھایا۔ یہ وہ دولت ہے جسے چوروں اور ڈاکوؤں سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ کوئی خزانہ وغیرہ ہو، آپ دیکھتے ہیں کہ بانٹنے سے کم ہو جاتا ہے، اس کو چور بھی لوٹ لیتے ہیں، لیکن یہ وہ روشنی ہے جو جہالت اور گمراہی کے اندھیروں کو دور کر دیتی ہے۔ مطلب یہ وہ دولت ہے جو آپ کے ایمان کو طاقت بخشتی ہے، آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتی ہے، آپ کی آخرت سنوارتی ہے۔ تو علم کے ذریعے ہی، اس لیے کہتے ہیں کہ علم روشنی ہے۔ یہ وہ زرخیز زمین ہے جس کے پھولوں اور پھلوں کی کوئی گنتی، کوئی شمار نہیں۔ یہ وہ سمندر ہے جس کا اسی لیے اسلام نے تعلیم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے ضروری قرار دیا ہے۔ ارشاد نبوی ہے، میں نے آپ کو کہا تھا ہم حدیثوں کا حوالہ دیں گے، مختلف اقوال دیکھیں گے، شاعری کے حوالے سے ہم دیکھیں گے۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ یہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے دیکھ لیا۔ اب آگے کہتے ہیں اسلام ایسا دین ہے جو اپنے پیروکاروں پر علم کا حصول فرض کے درجے میں گردانتا ہے۔ اس باب میں مرد و زن کی کوئی تخصیص نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ قرآن حکیم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دعا کی تعلیم اور ہدایت کی گئی، اور آپ کہیے، اب یہاں پہ دیکھیں قرآنی حوالہ آ گیا کہ قرآن حکیم میں رسول اللہ علیہ وسلم کو اس دعا کی تعلیم کی گئی۔ آپ یہ حوالے، یہ حدیثیں مطلب زیادہ نہیں تو ایک آدھ حدیث، ایک آدھ قرآنی حوالہ، ایک دو شعر، یہ ضرور ایڈ کیجئے۔ یہ مضمون کی خوبصورتی ہوتی ہے، اور جو ایگزامینر ہوتا ہے اس پہ بہت اچھا اثر پڑتا ہے، اور وہ آپ کو نمبر دینے میں کنجوسی نہیں کرتا۔ اور آپ کہیے اے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اس طرح گویا بالواسطہ طور سے مسلمانوں کو بھی اصول تعلیم کی طرف رغبت دلائی گئی، مطلب شوق دلایا گیا، ان کا رجحان کیا گیا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہد سے لحد تک علم حاصل کرو۔ مطلب ماں کی گود سے لے کر لحد تک، مطلب قبر سے قبر تک جو ہے علم حاصل کرو، کیونکہ علم کی کوئی حد نہیں ہے۔ ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم و حکمت کو مومن کی میراث قرار دیا کہ مومن کی میراث ہے، اس کی دولت ہے۔ اسی تناظر میں دیکھا جائے تو علم و حکمت جیسے قرآن خیر کثیر قرار دیتا ہے، امت مسلمہ کی پہچان قرار پاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بدقسمتی سے اسلامی تعلیمات کی ادھوری تفہیم کہتے ہیں سمجھ کو، ادھوری سمجھ، اور انہیں معاشرتی رسوم و رواج سے خلط ملط کرنے کے باعث خواتین کو جو ہے ماضی میں علوم کے ذرا اور منابع کی تک جو ہے آزادانہ رسائی کا حق حاصل جو ہے نہیں رہا، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں اگر ماضی کے جو رسم و رواج تھے، ان کی خلط ملط مطلب غلط جو رواج تھے، ماضی میں ان کے ذرائع ہیں اور ان کی جو آزادانہ رسائی تھی، جو بھی رسمیں تھیں، ان کی وجہ سے وہ نسل در نسل رسمی تعلیم سے وہ محروم رہیں، کہ لوگ کہتے تھے بھئی عورت کو پڑھا لکھا کر، لڑکیوں کو پڑھا لکھا کر کیا کرنا ہے، جس طرح دیہاتی سوچ اب بھی کہیں کہیں ایسی سوچ پائی جاتی ہے۔ اور اگر انہیں گھر میں دین کی تعلیم بھی دی گئی تو وہ بھی ان کی معیاری نہیں تھی، ان کے معیار کی نہیں تھی، جس سے دین اسلام کا صحیح مفہوم پر آشکار ہو اور نئی نسل کی صحیح تربیت کر سکے، کیونکہ نئی نسل کی تربیت جو ہے وہ تو ماں نے ہی کرنی ہے۔ اگر ماں ہی پڑھی لکھی نہیں ہوگی، وہ دین کی سمجھ نہیں رکھتی ہوگی، تو وہ کیسے اولاد کی تربیت کرے گی صحیح طریقے سے۔ یہ بات خاص طور سے برصغیر پاک و ہند کی مسلم خواتین پر صادق آتی ہے، مطلب ان پر پوری ہوتی ہے کہ قیام پاکستان کے بعد البتہ مسلم خواتین کو بتدریج اپنے باوجود اپنے گھر اور خاندان کی صحیح تربیت نہیں کر سکتی، کیونکہ کہتے ہیں جو مشرقی اور ایک جو عورت ہے بتدریج اپنے حقوق سے ہم اس لائن سے حقوق سے آگاہی حاصل ہوتی گئی، اور معاشرے نے بھی اس امر کو شدت سے محسوس کیا۔ ایک ان پڑھ اور جاہل ماں اپنے تمام تر اخلاص کے باوجود اپنے گھر اور اپنے خاندان کی صحیح تربیت نہیں کر سکتی۔ اب یہاں پہ آپ اس بات پر غور کریں کہ ایک عورت وہ ان پڑھ ہے، وہ جاہل ہے، وہ خلوص کے ساتھ اپنے بچوں کو پال رہی ہے، پوس رہی ہے، ان کو بڑا کر رہی ہے، لیکن اس کو صحیح سمجھ نہیں ہے، وہ صحیح تربیت نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کے پاس روشنی نہیں ہے۔ روشنی کون سی نہیں ہے؟ علم کی روشنی نہیں ہے، کیونکہ وہ علم کی روشنی سے وہ جو ہے آ رہی ہے، اس کے پاس علم کی روشنی نہیں ہے، وہ کس طرح اپنے اولاد کی تربیت کرے گی؟ ایک عورت کا دائرہ اثر ایک ماں کی حیثیت سے خاندان کے جو ہے دوسرے مرد کے ارکان سے کہیں زیادہ ہوتا ہے، صحیح ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نپولین بوناپارٹ نے کسی بھی قوم کی ترقی کو اس قوم کی ماؤں کے ترقی یافتہ اور با علم ہونے سے مشروط کیا تھا۔ نپولین بوناپارٹ
کہتا ہے ایک انگریز، وہ کہتا ہے کہ اگر ایک قوم، جو قوم کی ترقی اس قوم کی ماؤں کی ترقی یافتہ ہونے کی وجہ سے ہے، کہ اگر آپ مجھے مائیں اچھی دیں گے، ترقی یافتہ دیں گے، با علم دیں گے، تو میں آپ کو جو ہے ایک اچھی نسل دوں گا، اچھا ملک پیش کروں گا، ایک ترقی یافتہ ملک دوں گا۔ موجودہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی جو کی ترقی کا دور ہے، جو دور ہے وہ سائنسی دور ہے۔ ہم سائنسی دور میں رہ رہے ہیں کہ سائنس نے ایسی ایجادات کر دی ہیں کہ ہماری عقل حیران ہو جاتی ہے۔ یہ سب تعلیم کی وجہ سے ہے۔ اب وہی قوم یا ملک جہاں پر حکمرانی کر رہا ہے، جو علم اور ٹیکنالوجی میں آگے ہے، اگر کسی قوم کی نصف آبادی یعنی خواتین پسماندہ ہوں گی، مطلب پڑھی لکھی ہوں گی، تو وہ قوم کبھی بھی ترقی یافتہ اقوام کی جو ہے صف میں شامل نہیں ہو سکتی۔ مطلب جو پڑھی لکھی نہیں ہوگی اس کی نصف آبادی، کیونکہ عورتوں کی اگر نصف آبادی پڑھی لکھی نہیں ہوگی تو وہ قوم کیسے ترقی یافتہ ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ایک ماں نے ہی بچے کی تربیت کرنی ہوتی ہے، ان کو آگے بڑھانا ہوتا ہے۔ اگر وہ ان پڑھ ہوگی تو وہ ایسا نہیں کر سکے گی۔ چنانچہ اس حقیقت کو پاکستانی قوم نے سب سے زیادہ محسوس کیا اور خواتین کو تعلیمی میدان میں ہر ممکن سہولت جو ہے مہیا کرنے کی کوشش کی، اور صرف یہی نہیں بلکہ عملی زندگی میں حصہ لینے کے لیے ہر ممکن حوصلہ افزائی کی۔ اس زمن میں اگر ہم دیکھیں تو خواتین کے لیے ملازمتوں کا کوٹا جو ہے ایک مختص حصہ جو ہے ملازمتوں میں بھی، سرکاری ملازمتوں میں رکھ دیا گیا، 5 سے 10% کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے کہ اگر سرکاری ملازمتیں ہیں تو اس میں الگ کوٹے مخصوص کر دیے گئے عورتوں کے لیے، کہ اب عورتوں کا بھی سرکاری ملازمتوں میں حصہ ہے۔ اور اب موجودہ حکومت نے اسے 20% کا اندے دے دیا ہے، کہ اب 20% یہ ہو گیا ہے، جو ایک انقلابی قدم ہے۔ یہ 20% کوٹا ان کے لیے اعلیٰ ملازمتوں میں بھی ہوگا، مطلب ہر شعبے میں، جو کہ CSS کے امتحان کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے۔ CSS ہمارے پاکستان میں زیادہ ہی کچھ مشہور ہو گیا ہے، مقابلے کا امتحان، کہ جس نے یہ کر لیا تو وہ بہت زیادہ جو ہے وہ عقل مند ہے، اور جو نہ کر سکے وہ بھائی نالائق ہے۔ بہرحال علاوہ ازیں بینکوں اور دیگر مالیاتی اداروں، افواج پاکستان، طب، تعلیم، انجینئرنگ اور دیگر شعبہ جات میں بھی صنفی امتیاز کے بغیر خواتین کو یکساں مواقع جو ہے فراہم کیے جا رہے ہیں۔ مطلب ہر شعبہ، فوج میں آ گئی ہے عورت، طب میں ڈاکٹر بن رہی ہے، تعلیم انجینئر بن رہی ہے، جہاز اڑا رہی ہے، ہر شعبے میں ہے۔ ٹھیک ہے، بلکہ بعض جگہوں پر تو انہیں فوقیت دی جا رہی ہے، کہ انہیں اول رکھا جا رہا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ خواتین میں پیشہ ورانہ علوم کے حصول کا شوق بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، کہ عورت چاہتی ہے کہ ہم بھی ملازمت کریں، بلکہ بعض شعبوں جیسے طب میں طالبات کی تعداد کہیں زیادہ ہے، مطلب ڈاکٹری میں، گویا خواتین کو اب معاشی میدان میں حصول علم کے بعد بہترین مواقع میسر ہے۔ اب ایک با علم، اقتصادی طور سے آزاد عورت اپنے اور خاندان کے ماضی کی رسمی تعلیم سے محروم اور احساس کمتری سے مملوء عورت سے کہیں زیادہ مفید ثابت ہو رہی ہے، کہ احساس کمتری کا شکار تھی عورت پہلے، اپنے آپ کو مردوں کی نسبت کم جاننا، کہ ہم ان سے کم ہیں۔ اچھا، یہاں اس امر کا ذکر بے جا نہ ہوگا کہ ہماری حکومتوں نے مخصوص معاشرتی رجحانات کے پیش نظر خواتین کے لیے علیحدہ یونیورسٹیوں اور دیگر پیشہ ورانہ اداروں کے لیے قیام کا اہتمام کیا ہے، کہ اب آپ دیکھتے ہیں کہ حکومت نے معاشرتی جو رجحانات ہیں اس وجہ سے خواتین کے لیے الگ اسکول بنا دیے گئے ہیں، یونیورسٹیاں بنا دی گئی ہیں، دیگر پیشہ ورانہ ادارے بنا دیے گئے ہیں، ہنر سکھانے کے لیے مختلف ادارے قائم کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ بھی عورتوں کی ایک حوصلہ افزائی ہے کہ وہاں پر صرف عورتیں ہی پڑھیں گی، لڑکیاں ہی پڑھیں گی یا کوئی ہنر سیکھیں گی۔ اس زمن میں فاطمہ جناح یونیورسٹی، فاطمہ جناح میڈیکل کالج اور لاہور کالج فار وومین یونیورسٹی قابل ذکر ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ علاوہ ازیں لڑکوں کے لیے بھی مختص کالجوں اور یونیورسٹیوں میں انہیں اوپن میرٹ پر داخلے کے حقوق حاصل ہیں۔ ہمارے ملک میں بعض مخصوص وجوہ کی بنا پر وجوہ کی بنا پر چونکہ لڑکے اپنی تعلیم پر کماک توجہ نہیں دے پا رہے ہیں، اس لیے مردانہ تعلیمی اداروں میں پوسٹ گریجویٹ سطح پر بھاری اکثریت میں موجود ہیں۔ صوبہ سرحد جس کا اب نیا نام ہے خیبر پختونخوا، اس میں خواتین کے لیے مختص یونیورسٹی موجود ہے، اور فاصلاتی نظام تعلیم نے تو طالبات کو بے حد فائدہ پہنچایا ہے۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، فاصلاتی تعلیم جو مطلب دور کی یونیورسٹیوں سے وہ کی جاتی ہے ہمارے ملک میں، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد کا نام جو ہے قابل ذکر ہے، اور ورچوئل یونیورسٹی سے استفادہ کرنے والی بیشتر خواتین
کی ہے۔ چنانچہ اب یہ کہنا کہ ہمارے ملک میں خواتین سے تعلیم اور اقتصادی میدان میں امتیاز بڑھتا جاتا ہے، یہ محض ایک بے بنیاد بات ہے، کیونکہ اب عورت سے کوئی فرق نہیں رکھا جاتا۔ صرف یہی نہیں ہے کہ بلکہ انہیں مقامی حکومتوں کے اداروں اور مقننہ میں بھی 33% نشستوں کا کوٹا حاصل ہے۔ مطلب اب عورت جو ہے حکومتوں میں بھی آ گئی ہے، مطلب سیاست میں بھی عورت نے قدم رکھ دیا ہے اور پرجوش سیاست کر رہی ہیں۔ خواتین جو آزادانہ بنیاد پر منتخب ہوئی ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں صوبائی اور قومی اسمبلیوں اور سینٹ میں موجود خواتین نے ایسے قوانین اور خاص طور سے حمایت کی جو خواتین کی ترقی کے لیے وضع کیے گئے تھے، اور ان قوانین میں ایسے قوانین تو بھاری اکثریت سے منظور ہوئے جن کا مجمع نظر خواتین کی اقتصادی اور تعلیمی ترقی تھا۔ تعلیمی ترقی پر عورت نے زور دیا کہ اسمبلی میں کہ ہماری اقتصادی اور تعلیمی ترقی پر زور دیا جائے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تعلیم نسواں کے لیے سب کچھ کر لیا گیا، ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے، بلکہ اس ضمن میں ہم یہ کہنا کہ یہ بھی ہے کہ تعلیم نسواں فی الاصل تعلیم مرداں سے مشروط ہے، یا کم از کم اس سے وابستہ ضرور ہے۔ چنانچہ جب صوبائی وزیر تعلیم سندھ پیر مظہر الحق یہ کہتے ہیں کہ سندھ میں 7,000 سے زیادہ پرائمری اور دیگر سکول جو ہیں وہ بند ہیں، تو یہ سب کے سب طالبات کے سکول تو نہیں ہو سکتے، ان میں قابل ذکر تعداد لڑکوں کے سکولوں کی بھی ہوگی، ٹھیک ہے۔ چنانچہ جس قوم کا مرد جاہل اور رسمی تعلیم سے محروم ہوگا، اس قوم کی عورت بھی جاہل اور رسمی تعلیم سے محروم ہوگی۔ سیدھی سی بات ہے، بات ادھوری رہ جائے گی اگر ہم تعلیم نسواں کے دینی پہلو پر روشنی نہ ڈالیں۔ وہ کہتے ہیں اگر ہم عورت کی دینی تعلیم پر روشنی نہیں ڈالیں گے کہ وہ کیا ہے، تو وہ یہ بھی بات ادھوری رہ جائے گی کہ دینی تعلیم جو ہے سب سے پہلے دین کی سمجھ ہونی چاہیے کہ ہمارا دین جو ہے اسلام وہ سب سے بہترین مذہب ہے، سب سے بڑا مذہب ہے، ایک دنیا کا سب سے بڑا مذہب، مکمل مذہب ہے۔ ہمارا دین ہماری زندگی کے تمام شعبوں پر جو ہے محیط ہے کہ ہم مسلمان اپنی زندگی پوری زندگی کی ہر شعبے پر بلکہ ہر کام میں ہم مذہب کو ہی دیکھتے ہیں۔ اس لیے اس کا علم حاصل کرنا دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم نے آخرت بھی بنانی ہے، کیونکہ ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ عورتوں نے نسلوں کی پرورش کرنی ہوتی ہے، اس حوالے سے دیکھا جائے تو بھی ہمیں خواتین اختصاصی درجے پر فائز نظر آتی ہیں۔ البتہ ہنوز اسلام کو ہم ایک انقلاب دین کے ہمارے تعلیمی اداروں میں نہیں پڑھایا گیا، اور یہ کمی بہرحال دور کی جانی چاہیے۔ ہنوز کہتے ہیں ابھی تک، ٹھیک ہے، ہنوز فارسی زبان کا لفظ ہے۔ اسلام کو ایک انقلابی دین کے طور پر ہمارے اداروں میں تعلیمی اداروں میں نہیں پڑھایا گیا، مطلب یہ اس بات پر پورا زور دیا جائے کہ ذہن میں بات بٹھا دی جائے کہ ہمارا دین ہی ایک انقلابی دین ہے، اس کے بعد کوئی مذہب نہیں ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے، آدم سے لے کر اب تک یہ اصل دین ہے، خدا کو پہچاننے والا دین ہے، اس کے علاوہ سب مذہب جو ہیں وہ جھوٹے ہیں، ٹھیک ہے، اس بات پر بھی زور دیا جائے۔ اس کے بعد ہم مختلف حوالہ جات دیکھتے ہیں، کچھ شعر دیکھتے ہیں، تو آپ کو جو آسانی سے یاد ہو جائیں وہ آپ ضرور ایڈ کیجئے، کم از کم 2 سے 3 شعر ہوں، کوئی حدیث کا آپ حوالہ دیں، چھوٹی چھوٹی سی حدیثیں ہیں، قرآن شریف کا حوالہ ہے۔ اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ باپ کا کوئی عطیہ اولاد کے لیے اس سے بڑھ کر نہیں کہ وہ ان کی تعلیم و تربیت کرے، یہ حدیث ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بچوں کی اصلاح مکتب اور عورت کی اصلاح گھر میں ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں مرد آنکھ ہے اور عورت بینائی، مرد پھول اور عورت خوشبو، یہ سقراط نے کہا۔ اب یہ کچھ شعر ہیں، یہ آپ دیکھ لیں جو آپ کو آسان لگے۔ اگر بزم انسان میں عورت نہ ہوتی، خیالوں کی رنگین جنت نہ ہوتی، ساغر صدیقی کا شعر ہے۔ وجود زن سے تصویر کائنات میں ہم نے اوپر پڑھا ہے یہ والا۔ یہ مردوں کی تعلیم ضروری تو ہے، مگر پڑھ جائے جو خاتون تو نسلیں سنوار دے، کہ مردوں کی تعلیم تو ضروری ہے، اگر عورت پڑھ جائے تو نسلیں سنور جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہم دیکھتے، آپ کو جو شعر آسان لگے آپ دیکھ لیجئے اور وہ یاد کر لیجئے گا۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا جو سبق ہے بہت پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیجئے، چینل کو ابھی سبسکرائب کر دیں تاکہ نیکسٹ جو سبق ہے وہ میں آپ کو دے سکوں اور آپ مجھ سے نیا اپنا سبق لے سکیں۔ اللہ حافظ۔